تو آئیں ہم اب اس بات کو سم اپ کر لیں کہ ہمیں ان نمونوں کو اور حدیث اور قرآن کے نمونوں کو دیکھ کے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، صلح کرنی بھی ہے اور صلح کروانی بھی ہے۔ قرآن کا حکم ہے وَالصُّلْحُ خیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے جھوٹ جیسے عمل کی اجازت دے دی، اور آپ نے فرما دیا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے؟ دو لوگوں میں صلح کروا دینا یہ دین کو آباد کرنے کا کام ہے، اور دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ڈلوا دینا یہ دین کو مونڈ دینے کا کام ہے۔ تو صلح کر لیجئے، معاف کر لیجئے، جھک جائیے، عاجزی کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے تاکہ جنت کے وسط میں ایک محل تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى۔ سورہ نحل دہرا لیجئے آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دینا ہے۔ وآت ذی القربى حقہ، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا رشتہ داروں کو دینا بھی ہے، اور دیتے وقت ان کا حق سمجھ کر دینا، ان پر کوئی احسان کر کے، کوئی دین کر کے، ان کے اوپر جتا جتا کے نہیں، ان کا حق سمجھ کے دینا ہے۔ کیا کیا دینا ہے؟ مال دینا ہے۔ سب سے پہلے دینے کی چیز مال دینا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو مال تم خرچ کرو گے وہ سب سے پہلا مال صدقات کس پر؟ اپنے والدین اور اپنے قرابت داروں پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت البر میں فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اللہ کی محبت میں جب صدقات دو گے تو سب سے پہلے حقدار تمہارے رشتہ دار ہیں۔ تو جب مال دیا جائے گا، اگر زکوٰۃ دینی ہے، رشتہ دار زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو پہلا حق رشتہ داروں کا۔ اگر زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے تو ان کو صدقات دیے جائیں گے۔ اگر صدقات کے بھی ضرورت مند اور مستحق نہیں ہے تو بھی تحفوں اور تحائف کی شکل پہ ان کو مال دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحابوا وتحادوا، ایک دوسرے میں محبتیں بڑھانے کے لیے تحفے، تحائف اور ہدیے دیا کرو۔ مال دینے کے بعد دینا تو ہے، اب اگلی چیز کیا دینی ہے؟ مال دینا ہے، ان کو وقت دینا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا آج کل ٹائم از منی، تو رشتہ داروں کو وقت دینا ہے، اہمیت دینی ہے، توجہ دینی ہے۔ آج اگنور کر دیا جاتا ہے، اپنے باس کو، اپنے کلیگ کو اہمیت دی جاتی ہے اور رشتہ داروں کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد کے موقع پر فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سواری پر ساتھ بٹھانے والے یہ نمونہ دیتے ہیں۔ ان کو اہمیت دینی ہے، توجہ دینی ہے، امپورٹنس دینی ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کی خیر خواہی کرنی ہے، محبت دینا ہے، اخلاص دینا ہے، ایثار دینا ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کو اچھے مشورے دینے ہیں۔ اچھے مشورے دینے ہیں، دین کا علم اور فہم دینا ہے، ان کو تربیت اور تزکیہ کی حکمت کی باتیں بتانی ہیں، ان کو اپنی مدد اور معاونت دینی ہے۔ اگر قرض اور مالی مدد کی ضرورت ہے تو ان کو اپنی مالی معاونت اور قرض دینا ہے۔ اب جب دینے کے موڈ میں آ جائیں گے تو پھر دیتے ہی نہ جائیے گا، کچھ یاد رکھنا ہے، کچھ نہیں بھی دینا۔ کیا نہیں دینا؟ تانے، تشنے، شکوے، شکایتیں، یہ نہ دینے والی چیزیں ہیں جو اپنوں کو اور اپنے رحم کے رشتوں کو ان سے بچا کے رکھنا ہے۔ حدیث یاد رکھیے گا، بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اپنے قرابت داروں کو دو اعضاء کے زد سے بچانا ہے، زبان اور ایک دل۔ زبان میں چغلی، غیبت، بہتان، عیب جوئی، تجسس اور کسی کے عیبوں کو بیان کرنا۔ غیبت کا کرنا اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ زنا کو معاف کر دے گا، غیبت کو معاف نہیں کرے گا، یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یہ حدیث نے بتا دیا۔ تہمت لگانے والے کی 40 سال کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی، اور تجسس کرنا قرآن کے حوالے سے لا اور کبیرہ گناہ ہے، اور جو کسی کا عیب ہائی لائٹ کرے گا پھر اللہ اس کے عیبوں پہ درپے ہو کے اس کو گھروں میں ذلیل کر دے گا۔ اور دل کے حوالے سے ان کو کس چیز سے محفوظ رکھنا ہے؟ ان کو حسد سے محفوظ رکھنا ہے، ان کو ظلم، زیادتی، نفرتوں اور
قدورتوں سے محفوظ رکھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کو ہر قسم کی خفگی اور ناراضگی، تکبر کے رویوں اور ان کو حقارت سے محسوس کرنے اور دیکھنے کے رویوں سے محفوظ رکھنا ہے۔